امام الانبیاء نے فرمایا ما من مولود یولد الا وفی سرته تراب من حفرته التي خلق منها حتى يدفن فيها۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، جس مٹی سے اس کا خمیر لیا جاتا ہے نا، جس مٹی سے اس کا خمیر، کیونکہ اسی میں اس نے دفن ہوتا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کی مٹی اللہ رب العزت فرشتے کو بھیج کر اس کی جو ناف ہے نا، ناف بیلی بٹن جس کو دنی بولتے ہیں پنجابی میں، اس ناف میں ہر ایک کی قبر کی مٹی اللہ چھڑکوا دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک، ہر ایک کی قبر کی مٹی اس کی ناف میں اللہ رکھوا دیتا ہے۔ جن قبروں کو ہم بھول چکے ہیں، جن قبروں کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کر رکھی، ان قبروں کی مٹی ہم اپنی ناف میں لیے پھرتے ہیں۔ کوٹھیوں میں مگن لوگوں، غفلت کی زندگی گزارنے میں مگن لوگوں، نمازوں سے غافل لوگوں، زکوٰۃ سے غافل لوگوں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے باغی لوگوں، جن قبروں کو تم بھول چکے ہو ان کی مٹی تم اپنی ناف میں لیے پھرتے ہو۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں دنیا میں ڈوبے ہوئے انسان، تو قبر کو بھولا ہے، قبر تجھے نہیں بھولی ہے۔ قبر کو تو بھولا ہے، قبر تجھے نہیں بھولی ہے، وہ روزانہ تجھے یاد کرتی ہے۔ اے بڑی کوٹھی میں رہنے والے، میرے لیے تیاری کر، کیونکہ میں بہت تنگ گھر ہوں۔ اے قیمتی فانوسوں کی لائٹ میں زندگی گزارنے والے، میرے لیے تیاری کر کہ میں اندھیرے کا گھر ہوں۔ اے قیمتی بیڈ پہ سونے والے نادان، میرے لیے بھی کوئی بستر تیار کر کہ میں مٹی کا گھر ہوں۔ اے خوشیوں میں زندگی گزارنے والے اور رب رسول کی تعلیم کو بھلانے والے، میرے لیے تیاری کر کہ میں دکھوں کا گھر ہوں۔ قبر کی مٹی آواز دیتی ہے۔ تو ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے قبر کی تیاری کر رکھی، جس سے ہم بچ نہیں سکتے، اس کی کوئی تیاری نہیں۔ اور وہاں صرف جوان نہیں لیٹے ہیں یا بوڑھے نہیں لیٹے ہیں، وہاں تو بچے بھی آپ دیکھیں گے، بچوں کی قبریں بھی، وہ جو صرف غنچے تھے، ابھی چٹک کے پھول بھی نہیں بنے تھے، اور وہاں قبر میں جا پہنچے۔ تو کس کے پاس گارنٹی ہے کہ کتنا جینا ہے؟ مگر قبر کے لیے کتنے ہیں جنہوں نے تیاری کر رکھی؟ حضرت جنید بغدادی بیٹھے تھے نا، تو ایک غافل جوان گزرا، اس نے کہا حضرت آبادی کس طرف ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تھوڑا سا آگے جاؤ گے تو سب آبادی ہے۔ تو وہ جب آگے پہنچا تو آگے سب قبرستان تھا۔ تو وہ غصے سے پلٹ کے آیا، کہنے لگا آپ عجیب بزرگ ہیں، میں نے آبادی پوچھی، آپ نے قبرستان بھیج دیا۔ تو حضرت با یزید حضرت فرمانے لگے جنید بغدادی، فرمایا میرے بیٹا آبادی کس کو کہتے ہیں؟ آبادی وہ ہے جہاں کے رہنے والے پھر کہیں نہ جائیں۔ فرمایا جنہیں تو آبادی سمجھا ہے نادان، ان کوٹھیوں میں کل کوئی اور رہتا تھا، آج کوئی اور رہتا ہے، پرسوں کوئی اور بس جائے گا۔ فرمایا یہ آبادیاں نہیں ہیں، یہ تو مسافر خانے ہیں۔ اصل آبادی وہ ہے جس کا پتہ میں نے تجھے بتایا کہ جہاں کے رہنے والے پھر کہیں نہیں جاتے۔ تو جو اصل آبادی ہے اس کے لیے کتنے ہیں جنہوں نے تیاری کر رکھی؟ اس سے بچ نہیں سکتے، اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ موت کی ٹکٹکی پہ ضرور چڑھنا ہے، قبر کے شکنجے میں ضرور آنا ہے۔ تو جس سے بچ نہیں سکتے کیوں نہ پھر اس کی تیاری کی جائے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قبر اور قیامت کی تیاری کر رکھی؟ زندگی غفلت میں بیت رہی۔ امام الانبیاء کے غلاموں،
دیکھیں نا، یہ ختم ہونے والی زندگی ہر کوئی جانتا ہے، یہ ختم ہونے والی، اور اس کے بعد کی زندگی نہ ختم ہونے والی. یہ لمیٹڈ لائف ہے، وہ ایٹرنل لائف ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی. تو کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو ختم ہونے والی کو سنوار رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نہ ختم ہونے والی کو سنوار رہے ہیں. تو بتاؤ ان میں سے عقل مند کون؟ یہ حضور نے نا صحابہ سے پوچھا تھا، من اقیس الناس، آقا نے فرمایا تھا جانتے ہو سب سے عقل مند کون ہے؟ امام الانبیاء نے پوچھا تھا صحابہ سے، جانتے ہو سب سے عقل مند کون؟ عرض کیا آقا آپ فرمائیے. امام الانبیاء نے فرمایا جو قبر کی تیاری کرتا رہتا ہے وہ سب سے عقل مند. اگر اس تکڑی کو لے لیں کہ سب سے عقل مند وہ ہے جو قبر کی تیاری کرتا رہتا ہے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اس گاؤں میں پاگل کتنے ہیں اور عقل مند کتنے ہیں. حضرت نا شیخ شبلی ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ شبلی بتاؤ تمہارے گاؤں میں پاگل کتنے رہتے ہیں؟ اللہ کے ولی تھے، فقیر تھے. پوچھا کسی نے، شبلی بتاؤ تمہارے گاؤں میں پاگل کتنے رہتے ہیں؟ آپ ہنس پڑے، فرمایا پاگلوں کا نہ پوچھ، گنتی بڑی لمبی ہو جائے گی. پاگلوں سے تو بازار بھرے ہیں، اور پاگلوں سے تو گھر بھرے ہیں، پاگلوں سے تو شہر بھرے ہیں، پاگلوں سے آبادیاں بھری ہیں. فرمایا پاگلوں کا نہ پوچھ، گنتی بڑی لمبی ہو جائے. آپ فرمانے لگے میں تجھے بتاتا ہوں. شبلی فرمانے لگے کہ میرے محلے میں، میرے گاؤں میں عقل مند کتنے ہیں؟ فرمایا پاگلوں کی تو گنتی مشکل ہے، میں بتاتا ہوں عقل مند کتنے. اس نے کہا بتائیے عقل مند کتنے. آپ نے وہ 4-5 بندے ان کا نام لیا کہ جو آذان سنتے ہی مسجد بھاگ جاتے تھے، جو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے. شبلی نے کہا میرے گاؤں میں یہ عقل والے، باقی سب پاگل رہتے ہیں، کہ یہ وہ زندگی سنوار رہے ہیں جو نہ ختم ہونے والی ہے، اور وہ جو نہیں آتے وہ اس کو بگاڑ رہے ہیں جو نہ ختم ہونے والی ہے. تو اب دیکھ لیں اس اینگل سے، اس تکڑی سے تول لیں کہ ہم میں سے کتنے عقل مند ہیں گھروں میں. کہنے کو تو جس کی پشت پہ ہاتھ رکھ کو وہ عاشق رسول نظر آتا ہے.